ये भी नहीं होता کہ چونکہ الیکشن آ گیا ہے تو کسی بھی جو اشتہاری ہے یا جو جن کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلنے ہیں، کیا حماد اظہر کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں چلنا وہ مطلوب نہیں ہے، وہ اشتہاری نہیں ہے، لیکن ان کے والد صاحب مراد سعید نہیں ہے، لیکن کیا ان کے والد صاحب کا چل رہا ہے ٹرائل عظمہ صاحبہ؟ اب اگر جی میں کہہ رہی ہوں کہ حماد اظہر صاحب کے والد صاحب بھی انوالوڈ ہیں، ان کا بھی ٹرائل چل رہا ہے، وہ بھی اس چیز کے ان کیسز کے اندر نامزد ہیں؟ ان کے والد صاحب ان کو آپ کو میں پتہ نہیں، آپ بھی سوشل میڈیا سے زیادہ میرا خیال ہے آپ وہاں پہ زیادہ چیزیں دیکھ لیتی ہیں، ان کے والد صاحب کو جو ہے وہ فوری طور پر چھوڑ دیا گیا تھا. ان کے والد صاحب، بات یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب اپنے والد صاحب کو ملنے آئے. حماد اظہر صاحب کے ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیجیے اب صاحب پلیز لیٹ می کمپلیٹ. حماد اظہر صاحب جو اشتہاری ہیں، قانون کو وانٹڈ ہے، وہ اپنے والد صاحب کو ملنے آتے ہیں، ان کے والد صاحب ان کو پناہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. حماد اظہر صاحب کے والد صاحب کو ایم این اے بننے کا شوق ہے، ان کو قانون کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرانا چاہیے، ان کو نہیں کہنا چاہیے اپنے بیٹے کو کہ وہ سرنڈر کرے، یا میں ضرور چاہوں گی عظمہ صاحبہ، اب آپ میری سورس آف انفارمیشن پہ بھی سوال اٹھا رہی ہیں. میرا بنیادی سوال یہی تھا کہ ان کو اٹھایا گیا، ایک معمر شخص ہے، بڑا بیک لیش آیا اور چھوڑ دیا گیا. تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ ایم این اے بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو کیا، اور مجھے ایک مثال میں ضرور چاہوں گی آپ مسلم لیگ نون سے بھی دیں، جہاں والد صاحب نے اپنے بیٹے کو حوالے کیا ہو یا بیٹے نے والد صاحب کو. رضا ہارون صاحب کی طرف جاتی ہوں. رضا ہارون صاحب، آپ کے چیئرمین صاحب پی ٹی آئی سے you're justifying everything عظمہ صاحبہ، you're literally justifying everything. ہم میں سے کسی نے 9 مئی کیا ہے؟ ہم نے ملک پر بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے، ہم نے ملک پر جلاؤ گھراؤ کیا ہے، اسی کا خمیازہ پی ٹی آئی بھگت رہی ہے عظمہ صاحبہ. یہ تو بڑی بنیادی ڈیبیٹ کی طرف چلا گیا معاملہ، بڑی بنیادی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپ تمام چیزوں کو جسٹیفائی کرتی ہیں، لیکن عظمہ صاحبہ میں اس کے اوپر اس سے مزید زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ میں دو جماعتوں کا کمپیریزن نہیں کرنا چاہتی. پی ٹی آئی نے واقعی وہ قدم اٹھایا جس کا خمیازہ آج وہ بھگت رہے ہیں. رضا ہارون صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں رضا ہارون صاحب بھی ویٹ کریں. اپنے آفس میں میٹنگ کرنے پر بغاوت کا مقدمہ مجھ کے اوپر، میرے اوپر، کہ ہم نے اپنے آفس میں میٹنگ کی تھی اور میاں صاحب اس کی میٹنگ کے اندر شریک تھے، میٹنگ کے ذریعے مجھ پہ بغاوت کا مقدمہ ہوا تھا. کمال کر رہی ہیں آپ کریں، اگر ہم نے ایسا کوئی کام کیا میں بات نہیں کرنا چاہتی. نہیں، بغاوت کا عظمہ صاحبہ دیکھیں، پابندیاں آپ لوگوں کے اوپر بھی تھیں، آج پابندیاں آپ کی اپوننٹ پارٹی کے اوپر بھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کی ڈیبیٹ کس طرف جا رہی ہے. رضا ہارون صاحب کی طرف میں جاؤں گی اگر آپ مجھے اجازت دیں. رضا ہارون صاحب، آپ سن رہے ہیں